صحیح ہے. تو یار مطلب ہم آ گئے ہیں اب دمام پاکستان چھوڑ کے, تو پھر بتاؤ کیا پلانز ہیں اور کیا سوچ کے آئے ہو, کیا کرنا چاہیے کیا کرنا نہیں ہے, ٹینشن لینی ہے نہیں لینی, اگر لینی ہے تو کتنی لینی ہے, بتا. پاکستان سوچ کے یہی آئے بھائی, یہاں پر رزق کے لیے آئے. اللہ ہم سب پردیسیوں کو حفظ و امان میں رکھے آمین. اور ہم لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے اور اچھی جاب ہمیں ملے اور ہم کریں. اس سے ہماری فیملی جو ہے نا وہ ان کو آسانی ہو, ان کو یہاں سے کما کر پیسے لے جائیں ہم لوگ. کتنی دیر ہوگی آپ کو ادھر آئے ہوئے؟ 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے ہو گئے. تو ابھی تک نوکری کا کیا سین ہے؟ نوکری اللہ کا شکر ہے مل گئی ہے نوکری, 2 ماہ بعد ملی ہے مجھے. اس کی ریزن کیا ہوئی اتنی دیر بعد؟ مطلب ایک آپ تو آزاد ویزے پہ آئے تھے؟ جی آزاد ویزے پہ آیا تھا. ایک تو میرا کامہ نہیں لگ رہا تھا, تو کامہ لگا تو اللہ نے پھر نوکری عطا کی مجھے. اور آج چوتھا دن ہو گیا آج مجھے. نوکری پہ لگے ہوئے؟ جی نوکری سے مطمئن ہے؟ جی بالکل مطمئن ہوں. اور رہائش آپ کی کیسی ہے؟ مطلب اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کمپنی کی رہائش ہے یا آپ نے اپنی لی ہوئی ہے؟ کمپنی کی رہائش ہے. صحیح ہے, صاف ستھری رہائش ہے؟ جی الحمد للہ صاف ستھرا ماحول ہے. اور وہاں کے جو جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں سب اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں اور پورا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا بتائیں کیسا ہے, مطلب کمپنی کی جو رہائشیں ہوتی ہیں اس میں کیا کیا فیسلٹی ہوتی ہے, اور اس میں ایک کمرے میں کیا سین ہوتا ہے, اور لیبر کے لیے کتنے ہوتے ہیں, اور مطلب اس میں فورمین کے لیے کیا ہوتا ہے, اور انجینئر کے لیے کیا ہوتا ہے, مطلب انوائرمنٹ کمروں کا؟ بھائی ہم ورکر کے لیے تو یہ ہے کہ ایک ہی روم میں نا 6 بندوں کی رہائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب نیچے اوپر بیڈ ہوتے ہیں. اچھا, ایک بیڈ مطلب ڈبل سٹوری بیڈ ہیں تو اس میں جی ایک بیڈ پہ 2 بندے ہیں, اوپر اور جی نیچے؟ اور ایک سنگل بیڈ ہوتا ہے سائڈ میں. اچھا. جی باقی انجینئر کے لیے بھی ایسی سہولت ہے, ان کو ایک روم ملتا ہے تو اس میں 2 افراد کا ارینج ہوتا ہے اس میں. انجینئر کے لیے؟ جی اور فورمین؟ فورمین کے لیے بھی تقریباً 3 یا 4 بندوں کا الاؤ ہوتا ہے. صحیح. تو اب وائی فائی ملا ہوا ہے آپ کو کمرے میں کمپنی کی طرف سے کہ نہیں؟ ہائی فائی تو نہیں ملا ہوا. وائی فائی جو ہوتا ہے نا وہ کمپنی کا نہیں ہوتا, وہ لڑکے ہی ارینج کرتے ہیں اپنے لیے. اچھا, وہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب وہ ارینج کرتے ہیں مطلب اب؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ہے نا واش روم کے اندر جتنے بھی لڑکے رہ رہے ہیں تو سب جو ہے نا جتنے بھی پیسے بنتے ہیں تو آپس میں جو ہے نا مل ملا کے تو وائی فائی لگاتے ہیں وہاں پہ, تو سب کو نیٹ یوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا, یہ وائی فائی ہے یا ہاٹ اسپاٹ ہے؟ موبائل پہ شیئر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ایک تو وائی فائی ہوتا ہے نا, مطلب آپ نے راؤٹر لیا وائی ہوا ہے فائی کنیکشن ہے؟ وائی فائی وائی فائی پورا راؤٹر ہے آپ کے پاس ایک, ہاں مطلب جی وہ ہاں ڈیوائس ہے جی وائی فائی؟ پوری ڈیوائس ہے. تو وہ کیا مہینے کا کیا حساب کتاب ہے پر ہیڈ, اگر آپ مطلب 6 بندے آپ ایک روم میں یوز کر رہے ہو؟ اب میں تو نہیں ہوں نا, مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ 30 ریال دینے ہیں مجھے. ہر مہینے کے اینڈ پہ؟ ہاں جی, مہینے کے اینڈ میں نہیں, ایڈوانس. اچھا, ایڈوانس دینے ہیں؟ ایڈوانس دینے تو پھر وائی فائی کا جو کیا نام ہے پاسورڈ ہے وہ مجھے دے دیں گے. تو اور میں جب آپ استعمال کمرے سے کروں. باہر جاؤ گے تو پھر کمپنی کی طرف جاؤ گے یا مطلب اپنی کام کی لوکیشن پہ جاؤ گے تو آپ کا نیٹ بند ہو جائے گا؟ یہ صرف کمرے کی جی حد تک ہے؟ کمرے کی حد, اپنے روم تک کی حد تک کے بس. صحیح. تو مطلب اندر انوائرمنٹ کیسا, پنکھا اور اے سی کے والے سے کوئی اویلیبلٹی ہے یا کوئی نہیں, جی بس اے پنکھا سی ہی ہے؟ اے سی ہے وہاں پہ, تو شکر الحمد للہ. ماحول بھی صاف ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے, گرمی نہیں لگتی وہاں پہ, کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. زبردست ہو گیا. صحیح. تو اس میں کوکنگ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ کوکنگ کا یہ حساب ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے نا ہم لوگ لڑکے
مل بانٹ کے جو ہے نا جو ہوتا ہے کوکنگ کا حساب کتاب وہ مہینے بعد کرتے ہیں. سیلری ملتی ہے تو پھر وہ دیتے ہیں. تو آپس میں جو ہے نا کوکنگ کا ایک بندہ جو ہے نا سارا انتظام وہ کرتا ہے. وہ سالن وہ بناتا ہے اور روٹی ہم لوگ باہر سے ہوٹل سے لے آتے ہیں تو پھر کھا لیتے ہیں پھر. مطلب ایک بندہ سالن پکاتا ہے اور روٹی باہر سے آ جاتی ہے. جی اتنا بھی خرچہ ہوتا ہے نا اس پہ سب ہم لوگ آپس میں مل کے کرتے ہیں. وہ تو روز کے روز پیسے دیتے ہو یا نہیں مطلب روز کے مہینے روز کے نہیں، اینڈ پہ وہ ٹوٹل ہو جاتا ہے 6 بندوں پہ تقسیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مہینے کے اینڈ میں ہی ہوتا ہے. وہ سیلری ملتی ہے تو پھر وہ پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں. اچھا وہ ڈیلی کا حساب لکھتے جاتے ہیں کہ جی آج سبزی اتنے کی آئے، گھی اتنے کا ہاں آیا، جی نمک مرچ اتنے ہی کا آیا، ہاں جی اور وہ پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ پھر وہ. جی ایسے ہی ہے. تو مطلب جب آپ گئے ہو پہلے دن تو کمپنی نے ظاہر ہے وہاں پہ بیڈ وغیرہ وہ بیڈ آپ کو کیسے ارینج کر کے دیا، اور وہ مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ مطلب اس کا جب نیو بندہ آتا ہے نا تو وہ نیچے کا بیڈ ہوتا ہے اور اوپر کی رضائی ہوتی ہے اور ایک تکیہ، یہ نیو دیتے ہیں ہمیں. وہ نیچے سے ایک ہمارا بندہ لے کے آتا ہے، وہ اس کو پتا ہے نیو بندہ ہے تو اس کے لیے سارا یہ ارینجمنٹ کرتا ہے وہ ایک لڑکا. تو پھر لا کے دیتا ہے وہ ہمیں خود جو ہے نا کر کے دیتا ہے. تو پھر وہ بتاتا بھی ہے آپ کے لیے ہی ہے تو آپ اس کی کیئر کیجیے گا. اچھا کہ اس کی ذمہ داری، کیئر کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. وہ کیئر ہی ہماری ہوتی ہے ذمہ داری. صحیح. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ویسے بس جا کے بتا دینا ہے یا کوئی پرچی وغیرہ سسٹم ہوتا ہے، کوئی فارم فل کرنا ہوتا ہے اس نہیں کے لیے؟ بتانا پڑتا، ان کو پتہ ہوتا ہے. جو وہاں کا جو انچارج ہے نا اس کو کال آ جاتی ہے کہ وہ ہمارا نیو بندہ آیا تو ان کے لیے نا یہ بندوبست کر دو، بستر اور رضائی تکیے گا. تو پھر ہمیں ہمارے روم تک پہنچا دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس میں میں مطلب کھانے کے حوالے سے میں دوبارہ آپ سے سوال کروں گا کہ مطلب اب صبح کا آپ کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ آپ نے کتنے بجے آپ نے جانا ہوتا ہے؟ مطلب اپنی ورکنگ سائٹ پر جانا کب ہوتا ہے؟ کتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا؟ آپ نے اپنی پاکٹ سے کرایہ دے کے جانا ہوتا ہے یا کمپنی آپ کو نہیں فیسیلیٹی دیتی ہے؟ ٹرانسفر جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کا جو ہے نا یہ کمپنی کا حساب ہوتا ہے. ان کی بس ہوتی ہے تو 6 بجے کی ٹائمنگ ہے کمپنی کی، 6 سے دوپہر 3 بجے، اور 2 گھنٹے جو ہے نا اوور ٹائم ہوتا ہے تو 5 بجے ہمارا آف ہوتا ہے کمپنی میں. صبح میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا تقریباً 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں لڑکے. کچھ پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں، کسی کو نہانا ہوتا ہے تو جو اس کو نہانا ہوتا ہے وہ پہلے اٹھ کے نہا لیتا ہے. وہ جیسے کہ ایک واش روم ہے اس میں اب 6 بندوں نے جو ہے نا استعمال کرنا ہے تو نمبر سے جو ہے نا پھر ایک ایک کر کے جو فارغ ہوتا ہے تو پھر دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرا جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو آپ کو نہانا ہے پہلے تو آپ پہلے اٹھ جائیں آپ. تو اس طرح جو ہے نا ہم لوگ نہا کے فریش ہو کے تو پھر اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ٹائم ہمارا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، آدھا ایک پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسے ہی لگ جاتا ہے ہمارا. 5:30 بجے یہاں بس نیچے کھڑی ہوتی ہیں تو ہمیں 10 منٹ پہلے جو ہے نا بس پہ بیٹھنا ہوتا ہے. وہ کیونکہ 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرتی، نکل جاتی ہے وہ. تو پھر اسی طرح یہ سلسلہ ہے ہمارا. صبح ہم لوگ اسی طرح اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں تو پھر بس کے ساتھ نکل جاتے ہیں ہم. نہیں تو بس اگر نکل جائے تو اس کے بعد پھر آپ کی غیر حاضری لگتی ہے؟ جی کیا چکر ہے آپ بالکل میں؟ غیر حاضری ہے. وہاں سے رہائش ان کی تھوڑی دور پڑتی ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے بس کا. اچھا اس غیر حاضری کا نقصان کوئی سیلری پہ بھی ہوتا ہے کیا؟ وہ اس دن کی دیہڑی کاٹتے ہیں آپ کی؟ جی بالکل کاٹتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا ہی نقصان ہے، ہم ٹائم پہ نہیں اٹھیں گے، ٹائم پہ تیار نہیں ہوں گے تو پھر بس چلی گئی. بس تو اپنی ٹائم پہ آئے گی نا، اپنے ٹائم پہ آئے گی، اپنے ٹائم پہ جائے گی. وہ ہمارے لیے 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ نہیں رکتی وہ. صحیح ہے. تو اس میں اگر مطلب سک لیو یا کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی فارم فل کرنا ہوتا ہے اپلیکیشن کا، یا آپ نے اپنے فورمین کو یا جو بھی اپنے سپروائزر کو بتانا ہوتا ہے کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آ جا رہا، یا اس کا کیا طریقہ ہوتا سپروائزر ہے؟ کو ہی بتانا پڑتا ہے ظاہر ہے. فون ان کر کے کو بتاتے ہیں؟ جی فون کر کے بتانا پڑتا ہے نا ان کو. باقی یہ میڈیکل کا بھی یہی ہے، کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے میڈیکل.
تو پھر وہ جو ہے نا ہمارا تو کامہ لگا ہوا ہے، کامہ نمبر دیتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے نا میڈیکل ہمارا جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ صبح صبح جب نکل جاتے ہو، مطلب فجر پڑی، تیاری کی، لائن لگی ہوئی ہے واش روم کی، جی کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے، پھر آپ نے پہنچنا بھی ہوتا ہے بس کے لیے، تو پھر ناشتے کا کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، ناشتے کا طریقہ کار کیا ناشتے ہے؟ کا یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا جیسے کہ رات کو سالن پکتا ہے جو بچ جاتا ہے فریج میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صبح کے ناشتے کے لیے بھی اتنا جو ہے نا کر دیتے ہیں کہ صبح ناشتے کے لیے بھی جو ہے نا ہمارے لیے ہو۔ تو پھر صبح گرم کرتے ہیں ہم لوگ ناشتے کے لیے، ایک لڑکا کرتا ہے وہ ٹفن میں ڈالتا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو وہاں پر 8 بجے جو ہے نا ہم لوگ وہاں پر جا کر ناشتہ کرتے ہیں، روٹیاں وہاں پر آ جاتی ہیں ہوٹل سے، تو 8 بجے سے تقریباً 15 یا 20 منٹ تک ہے نا ہم لوگ بریک لیتے ہیں، اس میں ناشتہ کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ہے۔ اچھا، تو وہ روٹیاں جو ہیں وہ آپ کو کمپنی پرووائڈ کروا رہی ہوتی ہیں یا آپ نے اپنی جیب سے اس کے دیتے ہیں، جتنی روٹی کھانی ہے اتنے پیسے جی وہ جیب سے ہی جاتے ہیں۔ اسی وقت ہی دینے ہیں؟ نہیں اس وقت تو نہیں رہنا ہے، وہ ایک ہی لڑکے کا جو ہے نا ہفتے کا حساب کتاب ہوتا ہے روٹی کا، اچھا، یا جیسے کہ سمجھ لے مہینے بعد ہوتا ہے یا ہفتے بعد ہوتا ہے۔ اب میں تو نہیں ہوں، مجھے اتنا نہیں پتہ، مگر یہ ہے کہ 1 مہینے بعد ہی دینا پڑتا ہے سارا حساب، جو جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں کھانے کے، صبح کے ناشتے کے، رات کے سالن کے، روٹیوں کے، یہ آپس میں ہم لوگ لڑکے جو ہے نا ان کا سارا خرچہ جو بھی ہوتا ہے آپس میں ہی کرتے ہیں ہم لوگ، وہ جو جیسے میں ہی تنخواہ ملتی ہے تو وہ آپ جی اس کو پھر تقسیم کرتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے تو ہیں۔ تنخواہ جو ہے وہ مطلب آپ کو ٹائملی ملتی ہے یا آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے؟ اس کمپنی میں لگا ہوں ابھی تک تو یہی بتا رہے ہیں کہ ٹائم پہ ملتی ہے، سیلری جو ہے نا ٹائم پہ ملتی ہے۔ وہ کیسے ملتی ہے؟ آپ کو بینک میں آتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، یا آپ کو وہ بائی ہینڈ دیتے ہیں کیش؟ اب اتنا تو مجھے نہیں پتہ ہے کیونکہ چوتھا دن ہے میرا آج، تو آگے معلومات اور ملے گی مجھے۔ اکاؤنٹ ظاہر ہے اکاؤنٹ بنا ہوگا، اکاؤنٹ میں ہی آتی ہے سیلری زیادہ۔ صحیح۔ تو آپ ظاہر ہے لیبر میں ہو، کنسٹرکشن کی سائٹ پہ ہو، تو جی آپ نے وہاں پہ مطلب کوئی آپ کا اسپیسیفک یونیفارم ہوتا ہے یا آپ نے بس اپنے ہی شوز پہننے ہیں، اپنے ہی کپڑے پہننے ہیں، اپنا ہی سارا کچھ کرنا اسپیشلی ہے، خود کرنا ہے، یا یونیفارم ہی ہوتا کمپنی ہے، دیتی ہے؟ جی اسپیشلی یونیفارم ہی ہوتا ہے ہمیں۔ جوتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ایک ہیلمٹ ہوتا ہے سر پہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں، اور ایک جیکٹ ہوتی ہے، وہ بھی پہنتے ہیں ہم لوگ۔ تو یونیفارم تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے پہنے یا نہ پہنے۔ یعنی کہ آپ اپنے گھر کے کپڑے پہن کے چلے جائیں، باقی 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہاں کمپنی وہ لازمی دیتی ہے، جس میں آپ کے جوتے ہیں، جی آپ کی وہ جیکٹ ہے جو آپ ہاں مطلب کلرفل پہنتے ہیں، وہ جی یلو کلر کی ریفلیکٹر لگے ہوتے ہیں اس پہ، جی جی اور تیسرے نمبر پہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہوتا ہاں، یہ ہے 3 چیزیں لازمی۔ لازمی پہننی ہوتی ہیں، باقی اگر ڈریسنگ آپ یہ وغیرہ نہیں پہننی۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز مس کر دیں تو آپ کا کوئی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کوئی آپ کو جی پوچھتا چیکنگ ہے؟ بیلنس ہوتا ہے، وہ چیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی لڑکے نے ہیلمٹ تو نہیں پہنا ہوا، اگر نہیں پہنا ہوتا تو پھر اس پہ جو نا ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکشن لے رہا ہوتا ہے وہ بندے کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ مطلب اس وہ کا؟ آگے جا کے کمپلین کر دیتا ہے وہ۔ اچھا، وہ سیکیورٹی کے، وہ کیا اسے ہاں کہتے ہیں اپنا، ہوں سیکیورٹی کے بندے کہہ لیں، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں، سیفٹی سیفٹی، ہاں جی سیفٹی کے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، آپ ہاں جی مطلب آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جی۔ صحیح صحیح پھر صحیح۔ وہ ہمارے فورمین کو بتاتا ہے بھائی آپ کا یہ بندہ تھا، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا، پھر وہ ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کو جو ہے نا کمپنی اس پہ ایکشن لے گی اور آپ نے لازمی پہننی ہے۔ جرمانہ بھی ہوتا ہے، پہلے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر 2-3 دفعہ ایسا کرے گا تو اس پہ جرمانہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جو ہیلمٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب اس میں مختلف کلرز کے آپ نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، کسی نے لائٹ اسکائی بلو ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے وائٹ پہنا ہوا ہے، جی کسی نے جناب وہ یلو پہنا ہوا ہے، اس کی کیا ڈفرینس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہی ہے، اب جیسے کہ انجینئر کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے نا وہ وائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا جو انچارج ہے نا اس کا بلو ہوتا ہے، ہمارا یلو ہے۔
اب جتنے بھی انچارج لیبر دوسرے ہیں نا، لفظوں میں آپ اس کو فور مین کو کہتے ہیں؟ فور مین کو ہی کہہ لیں، انچارج کو ہی کہہ لیں، وہ ہمارا سینئر جو ہوتا ہے نا وہ، تو اس کا ہیلمٹ الگ ہوتا ہے، مطلب 3-4 کلر کے ہیلمٹ ہے نا، تو اسی طرح جو ہے نا سب کو پہنایا جاتا ہے ہیلمٹ، اور یونیفارم میں ہی ہوتے ہیں، چاہے انجینئر ہو، چاہے فور مین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ یہ 3 چیزیں لازمی پہنے گا وہ۔ لیبر کون سا کلر کا پہنتا یلو۔ ہے؟ یلو، صحیح۔ اچھا، اس میں آپ نے پورے ہفتے میں کتنی مطلب گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ، اور اس میں آپ کو چھٹی کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے تو ویسے ٹائمنگ ہے کمپنی کی، اور 2 گھنٹے اوور ٹائم لیتے ہیں لوگ، 10 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو 2 گھنٹے لازمی آپ نے اوور ٹائم دینے ہی دینے ہیں، یا آپ کی مرضی ہوتی ہے نہ دو؟ مرضی ہوتی ہے، اگر آپ جلدی جانا چاہتے ہو چلے جائیں آپ، مگر وہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر بس ایک ساتھ ہی جاتی ہے، اب ایک بندے کے لیے اسپیشل تو نہیں جائے گی نا بس، تو پھر وہ آپ خود جانا پڑے گا اس کو، اپنی اس کے بعد کنوینس ہے تو پھر وہ چلا جائے، ورنہ پھر اوور ٹائم لگا کے ہمارے ساتھ ہی جائے وہ۔ صحیح ہے۔ تو ماشاء اللہ ابھی آپ کو 4 دن ہوئے ہیں اور آپ نے کام کیے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مشکل ہے، آسان ہے؟ نہیں دیکھیں، مشکل تو ظاہر ہے، جب ایک بندہ پردیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے، اپنے بیوی بچے فیملی وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا روزی کے لیے آتا ہے نا، رزق کے لیے آتا ہے نا، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکے، یا پھر ان کی کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، تو جیسے بھی کام ہوگا وہ تو محنت تو کرنی پڑتی ہے، تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے وہ۔ صحیح ہے۔ اب جس روم میں میں رہتا ہوں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ 10-12 سال ہو گئے ان کو، بیچارے کر رہے ہیں جاب، مگر پیچھے ان کے گھر کا سرکٹ اچھا چل رہا ہے۔ مطلب وہ اتنے سال سے اگر کر رہے ہیں تو وہ سیٹسفائی ہیں، ہاں مطلب اب جی، مطمئن ہے، سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہے وہ۔ ان کو اپنی محنت کی ہوئی محنت کا جو ہے نا وہ صلہ ٹھیک مل رہا، جی بالکل مل رہا ہے۔ مطمئن ہے۔ جی۔ صحیح۔ تو چھٹی کا دن کون سا ہوتا ہے یہاں پہ؟ چھٹی کا دن جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ فرائیڈے۔ تو اس دن کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے پھر آپ کی؟ بس اپنے ہی روم میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہی روم میں ہوتے ہیں، کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے اپنے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی انجوائے کرتے ہیں چھٹی والے دن، کوئی روم میں ہی رہتا ہے اپنے۔ اچھا، یہ مطلب کپڑوں کو دھونے کے لیے آپ کو کیا فیسلٹی دی ہے کمپنی نے؟ مطلب آپ کے اپنے جو کپڑے ہیں، ذاتی کپڑے ہیں، وہ جی، ظاہر ہے دھونے کے لیے کوئی آپ کو فیسلٹی دی بھی ہے، یا بس وہ نہیں دی ہے، کیا ایک مشین دی ہے، واشنگ مشین دی ہے انہوں نے۔ آٹومیٹک ہے؟ جی وہ تو مجھے نہیں پتہ، مگر یہ ہے کہ مشین دی ہے انہوں نے، اچھا، ابھی آپ نے یوز نہیں کی؟ میں نے یوز نہیں کی۔ تو ایک فریج بھی دیا ہوا ہے انہوں نے، 2 روم کے لیے ایک فریج دیا ہوا ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی 12 بندے ایک فریج؟ ہاں جی۔ تو وہ 12 بندے جو ہیں وہ ان کی ساری سامان آ جاتا ہے ایک فریج میں؟ مطلب وہ پورا پڑتا ہے تو ان کو؟ میرے یہاں خیال سے تھوڑا ہے۔ 1 روم کا ہوگا یا 2 روم کا ہوگا، مجھے صحیح سے نہیں معلوم، مگر میں نے اپنے روم میں دیکھا ہے، دوسرا روم میں بھی جو ہے نا وہ فریج میں سامان رکھ رہے تھے وہ اپنے۔ فریج میں یہ ہوتا ہے کہ سالن جو ہم لوگ پکاتے ہیں صبح ناشتے کے لیے وہ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر وہ پڑا رہے گا باہر تو پھر خراب ہو جائے گا نا، وہ صبح ناشتے کے لیے پھر الگ ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے پھر۔ اچھا، جب اتنے سارے لوگوں نے اپنا سالن رکھا ہوتا ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہے پھر؟ نشانی کیا ہونی ہے، پتیلی میں ہوتا ہے، ایک روم کا الگ ہوتا ہے، ہمارے روم کا الگ ہوتا ہے، اتنا سارا تو سالن نہیں ہوتا وہ، تو الگ الگ 2 ہی پتیلیاں ہوتی ہیں۔
تو پھر وہ جب صبح ہم لوگ اٹھتے ہیں جانے لگتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ایک لڑکا جو ہے نا وہ سالن گرم کر کے ٹفن میں ڈال لیتا ہے وہ، تو وہاں پر 8 بجے ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس میں مطلب واشنگ مشین کا کیا حساب ہوگا پھر؟ اس میں یہی ہوتا ہے چھٹی والے دن کپڑے دھل جاتے ہیں، جن کے کپڑے ہیں وہ اپنے اپنے کپڑے خود دھوتا ہے وہ۔ صرف بھی اپنا؟ جی سرف بھی اپنا۔ اس میں بھی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہوگا آپ کو؟ باری کا اس میں تو نہیں، جس کو جب ٹائم ملے وہ کر لے، وہ لازمی تھوڑی ہے۔ صحیح ہے۔ اب چھٹی نہیں ہے تو آپ آگے ہو یہاں پر اپنے روم میں کپڑے دھو لو، آپ کے پاس ٹائم ہے کپڑے دھو لو آپ۔ اب لازمی نہیں ہے کہ چھٹی والے دن ہی ہم لوگ کپڑے دھوئیں۔ صحیح۔ تو آپ اب تک اپنا ویکینڈ کیسے گزارا اب پھر آج؟ اچھا گزارا ہے میں نے، اللہ کا شکر ہے، اچھا گزرا ہے۔ کوئی میسج نئے آنے والوں کے لیے؟ یہی میسیج ہے، یہاں پر پردیس ہے بھائی، دیکھ کے آنا یہاں پہ، یہی سوچ کے آنا یہاں پر محنت کرنی ہے تو اپنے فیملی وغیرہ جو ہے آپ کے پیچھے جو آپ چھوڑ کے آئے ہو ان کا اچھا سے اچھا جو ہے نا مستقبل ہو۔ مستقبل ہو۔ صحیح ہے۔ ادھر آ کے لوگ نا وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بڑے جذباتی سین ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ، مطلب وہ بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، گھر والے یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے یہی ہے، بچے تو یاد آتے ہیں نا، فیملی تو ظاہر ہے، جب اپنا ملک چھوڑ کے آ رہے ہیں، فیملی چھوڑ کے آ رہے ہیں تو اس میں سبھی یاد آتے ہوتے ہیں۔ جب جہاز اوپر جاتا ہے نا اس وقت بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہی۔ تو یہ ساری سچویشن ہوتی ہیں، یہاں پر آ کے پھر دل نہیں لگتا، دل اداس رہتا ہے، گھر والے جو یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جاب مل جاتی ہے، پھر اسی طرح جو ہے نا اسی ماحول میں ہم لوگ ڈلتے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے موبائل کی فیسلٹیز ہیں یہاں پر، نیٹ لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اس سے جو ہے نا ہمارا دل پھیل جاتا ہے، گھر میں ہم لوگ کال کرتے ہیں تو دل پھیل جاتا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی ٹینشن ختم ہوتی جاتی ہے۔ چل اللہ خیر رکھے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آمین جو سبحان لوگ اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اللہ۔ جی پردیس کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اور ان کے نیک مقصد میں ان کو کامیاب کرے، اور ان کے آمین۔ حلال رزق میں ان کو ان کے حصول کے لیے ان کو آسانیاں پیدا فرمائے، ان جی کے لیے بالکل۔ آسانیاں ہوں۔ ان نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔